سنو، زندگی میں اگر تم اس وقت سے گزر رہے ہو جہاں ہر راستہ بند لگتا ہے، جہاں تمہارے خواب، تمہاری محنت، تمہاری دعائیں جیسے دیوار سے ٹکرا رہی ہوں، تو ذرا رک جاؤ، گہرا سانس لو اور سنو میری بات۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان کو صرف رلانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دیکھو، جب تمہیں لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے تو یاد رکھو، روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد آتی ہے۔ یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تمہیں ختم کرنے نہیں آئی، بلکہ یہ تمہیں بناتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم جس درد سے گزر رہے ہو وہی تمہاری اصل طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وعدہ ہے اس رب کا جو تمہاری ہر بے بسی کو دیکھتا ہے، تمہاری ہر خاموش دعا کو سنتا ہے، تمہاری ہر آنکھ سے گرنے والے آنسو کو گنتا ہے۔ دیکھو اپنے دل میں، کیا تم نے کبھی وہ وقت نہیں دیکھا جب تم گرے تھے، روئے تھے، لیکن پھر بھی اٹھے تھے؟ تو آج کیوں لگتا ہے کہ یہ بار ختم نہیں ہوگا؟ یہ جو مشکل ہے نا، یہ تمہیں گھٹانے نہیں بلکہ ابھارنے آئی ہے۔ یقین کرو، اگر اللہ تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں کچھ بہتر دینا چاہتا ہے۔ یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ تمہیں روکنے کے لیے نہیں، یہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے ہے۔ میں بھی ایسے لمحے سے گزرا ہوں جب ہر طرف اندھیرا تھا، جب ہر در بند تھا، جب دوست چھوٹ گئے، جب دعائیں خاموش ہو گئیں۔ تب میں نے ایک چیز سیکھی، اللہ کبھی دیر کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا۔ اور پھر جب اللہ عروج دیتا ہے تو وہ ایسے دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو چیزیں تمہارے لیے ٹوٹتی ہیں وہ دراصل اللہ ان چیزوں کو ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ تمہارے لیے بہتر راہ کھل سکے۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، کیونکہ جو وقت تمہیں رلانے آیا ہے وہی وقت تمہیں بنانے بھی آئے گا۔ دیکھو، اگر تم تھک چکے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تھکنے کا مطلب ہے تم نے ہار نہیں مانی، تم چلتے رہے، تم لڑتے رہے۔ اور جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ تھکتے ہی نہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ مگر تم یہاں تک آئے ہو، سن رہے ہو، مطلب ابھی بھی تمہارے اندر امید باقی ہے۔ یقین کرو، اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور جب وہ بہترین دینے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ تمہاری زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کرتا ہے جس کی تم نے کبھی دعا بھی نہیں کی ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے وہ تمہیں خالی کرتا ہے، خالی رشتوں سے، خالی خوابوں سے، خالی اسوہے سے، تاکہ تم اس کی طرف پلٹو، صرف اسی سے مانگو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور جب تم یہ سیکھ لیتے ہو کہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا صرف اللہ ہے، تو سمجھ لو تمہارا وقت آنے ہی والا ہے۔ یہ جو خاموشی ہے تمہاری زندگی میں، یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں سکھانے کا کہ شور میں اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو سن سکو۔ اور جب تم اسے سن لیتے ہو تب وہ تمہیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو تمہاری جلد بازی نہیں، تمہارا یقین پسند ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم دعا کے بعد کیسے صبر کرتے ہو، کیا تم مایوس ہو جاتے ہو، اس پر بھروسہ رکھتے ہو۔ اور سنو، اللہ کے ہاں دیر صرف آزمائش ہوتی ہے، انکار نہیں۔ کتنی بار تم نے کہا ہوگا بس اب نہیں ہوتا، لیکن تم نے پھر بھی برداشت کیا، تو سن لو، اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو دنیا کو دکھا کے دیتا ہے۔ بس تم ہار مت مانو۔ یہ جو لمحے تمہیں تو رہے ہیں، یہی تمہاری اگلی زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں تم دوسروں کو سہارا بنو گے، جہاں تم دوسروں کو کہو گے میں بھی وہاں سے گزرا ہوں اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یاد رکھو، وہ رب جو تمہیں آج رلا رہا ہے
وہی رب کل تمہیں اتنا دے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اب بات کرتے ہیں ان دو نشانیاں کی جو اللہ اس وقت ظاہر کرتا ہے جب وہ تمہیں اٹھانے والا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں تمہاری دعا سے بھی زیادہ دے کر حیران کرنے والا ہوتا ہے۔ تمہاری تنہائی بدلنے لگتی ہے، ہاں وہی تنہائی جو تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، جس میں تم روتے تھے، بے چین تھے، اب وہی تنہائی تمہیں سکون دینے لگتی ہے، کیونکہ اب تمہیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اب تم خالی کمرے میں بیٹھ کر دکھی نہیں ہوتے، بلکہ تم اللہ سے جڑنے لگتے ہو، اور یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو دنیا دیکھ نہیں پاتی، مگر دل جانتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تمہارے خواب بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے تم صرف دنیا چاہتے تھے، کامیابی، شہرت، عزت، مال، لیکن اب تم وہ مانگنے لگتے ہو جو اللہ کے قریب لے جائے۔ اب تم دعا کرتے ہوئے کہتے ہو، آ اللہ، مجھے وہ بنا دے جو تیرے لائق ہو، مجھے وہ دے جو مجھے برباد نہ کرے۔ اور جب انسان کی دعا کا زاویہ بدلنے لگے، جب وہ مانگنے سے پہلے سوچے کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، تو جان لو اللہ نے اس کے لیے عروج کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ دونوں نشانیاں کسی کے چہرے پر نظر نہیں آتی، یہ اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک نرمی، ایک روشنی، جیسے دل کہہ رہا ہو کچھ بڑا ہونے والا ہے، بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین۔ یقین کرو، تم جہاں کھڑے ہو وہ تمہاری منزل نہیں، وہ تمہاری تیاری کی جگہ ہے، اور جس رب نے تمہیں وہاں سے سنبھالا وہ تمہیں وہ ضرور دے گا جو تمہاری دعاؤں سے بڑا ہے۔ یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے، مگر جب دیتا ہے تو وہ ایسا دیتا ہے کہ صرف تم نہیں، تمہاری پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ دیکھو، تم جو آج تکلیف میں ہو یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی آنسو، کوئی بھی درد بغیر مقصد کے نہیں لکھتا۔ سنو، وہ رات جس میں تم نے کہا تھا کہ سب ختم ہو گیا، وہی رات اللہ نے اپنے عرش پر سنبھال کے رکھی ہے، کہ یہی وہ لمحہ تھا جب میرے بندے نے ہار مان کر بھی مجھ سے تعلق نہیں توڑا۔ اسی وقت فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ آ اللہ، یہ انسان ٹوٹا بھی ہے، بکھرا بھی ہے، لیکن تیری طرف ہی لپک رہا ہے۔ یقین کرو، تم ابھی جس جگہ ہو وہاں اللہ تمہیں گرا نہیں رہا، وہ تمہیں جھکا رہا ہے، تاکہ جب وہ تمہیں اٹھائے تو تمہاری نظر صرف اس پر ہو، نہ کہ دنیا پر۔ وہ رب جو مچھلی کو سمندر میں، پتے کو درخت پر، اور پرندے کو آسمان میں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں کیوں بھول جائے گا؟ وہ تمہارے ہر لمحے کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو، تمہاری آنکھوں کی نمی کو، تمہارے اندر کے خوف کو، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس چیز کے لیے تمہیں سب سے زیادہ انتظار کروایا جا رہا ہے وہی چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی بنائی جا رہی ہے۔ تو بس اب اپنی دعا کو چھوڑنا مت، اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دینا، کیونکہ تمہیں معلوم بھی نہیں، شاید تمہارے لیے دروازہ کھلنے ہی والا ہو، اور جس دن وہ دروازہ کھلے گا تو تم رو رو کے یہی کہو گے، آ اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت نہیں دیا جب میں صرف مانگ رہا تھا، بلکہ اس وقت دیا جب میں تیرا ہو چکا تھا۔ یہی ہے وہ عروج جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے، اور اگر تم یہ سن رہے ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں بھی اسی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، اور تمہارا عروج قریب ہے۔